جب بھی پاک افغان تعلقات کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں اکثر کشیدگی اور تناؤ ہی آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دو پڑوسی ممالک کے درمیان دشمنی کی یہ دیوار اتنی اونچی آخر ہوئی کیسے؟ تو چلیں ایک سورس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پر اس 78 سال پرانی کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں اس بیان سے۔ یہ ایک بہت ہی سخت بیان ہے جو 2025 میں پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے آیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دو پڑوسی جن کی تاریخ اور ثقافت اتنی جڑی ہوئی ہے، وہ اس نہج پر پہنچے کیسے؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں کافی پیچھے جانا ہوگا۔ اس سورس کے مطابق اس تنازع کی جڑیں اسی دن بو دی گئیں جس دن پاکستان بنا تھا۔ یہ کہانی کسی ایک واقعے کی نہیں بلکہ ان فیصلوں اور واقعات کے ایک لمبے سلسلے کی ہے جس نے دونوں ملکوں کے بیچ اعتماد کی کمی کی ایک ایسی گہری دیوار کھڑی کر دی۔ تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ کے کچھ اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ 1947 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مخالفت سے بات شروع ہو کر 2021 کے بعد کی صورتحال تک یہ ٹائم لائن ہمیں اس سفر کا ایک نقشہ دیتی ہے جسے ہم اب تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 30 سپٹمبر 1947 کو، جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ ڈاکیومنٹ بتاتا ہے کہ اسی لمحے کو دونوں ملکوں کے بیچ ٹینشن کی آفیشل شروعات مانا جاتا ہے۔ اس شروع کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ تھی پشتونستان کا ایشو۔ یہ ایک ایسی آزاد ریاست کا آئیڈیا تھا جس میں ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف کے پشتونی علاقے شامل ہوں۔ یہ سورس یہ بھی بتاتا ہے کہ افغانستان نے نہ صرف اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا بلکہ 1947 میں ہی کابل میں اس کا جھنڈا لہرا کر اپنی نیت بھی صاف کر دی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی اور نظریاتی اختلاف تھے، یہ کھلی لڑائی میں کیسے بدلے۔ یہ دستاویز بتاتی ہے کہ بات صرف بیانات تک نہیں رکی بلکہ جلد ہی فوجی اور خفیہ کارروائیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنی تیزی سے خراب ہوئے۔ 1949 میں افغان فضائیہ کا پیمفلٹ گرانا ایک علامتی قدم تھا، لیکن 1950 میں بوگرا پاس پر سیدھا فوجی حملہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ اب صرف نظریاتی جنگ نہیں رہی۔ اور جب 1955 میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو پاکستان نے سفارتی تعلقات ہی توڑ دیے، جس سے یہ بحران اور گہرا ہو گیا۔ اور پھر آیا ایک بہت ہی اہم اور افسوسناک موڑ، پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کا قتل۔ اس سورس میں سیدھا سیدھا الزام لگایا گیا ہے کہ یہ قتل ایک افغان قوم پرست نے افغان حکومت کے کہنے پر کیا تھا۔ اس واقعے نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک ایسا زخم چھوڑا جو شاید کبھی بھر نہیں پایا۔ یہ ڈاکیومنٹ بتاتا ہے کہ یہ حملے کوئی ایک آدھ بار نہیں ہوئے بلکہ یہ ایک پراپر اسٹریٹجی کا حصہ لگ رہے تھے۔ 1950 میں بوگرا پاس پر حملے کے بعد 1960 اور 1961 میں بھی افغان فوج نے باجوڑ اور خیبر کے علاقوں میں سیدھی دراندازی کی۔ یہ بار بار ہونے والے حملے اس بات کا اشارہ تھے کہ تنازع کم ہونے کے بجائے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جب براہ راست فوجی لڑائی میں کامیابی نہیں ملی تو اس ڈاکیومنٹ کے مطابق افغانستان کی اسٹریٹجی میں ایک بڑا شفٹ آیا۔ اب زور سرحد پار حملوں کے بجائے پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دینے پر لگایا جانے لگا۔ تو یہ اسٹریٹجی کا شفٹ کچھ یوں تھا کہ پہلے ساری توجہ پشتونستان تحریک پر تھی، لیکن جب وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی تو سورس کا دعویٰ ہے کہ افغانستان نے بھارت کے ساتھ مل کر بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کو ہوا دینا شروع کر دیا۔ پراکسی وار کا ایک اور بہت بڑا اور جان لیوا واقعہ۔ اس دستاویز کا الزام ہے کہ پشتون زلمی نامی ایک افغان نواز تنظیم نے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر حیات محمد خان شیرپاؤں کو ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا۔ یہ پاکستان کے اندر ایک ہائی پروفائل سیاسی قتل تھا جس کے تانے بانے سیدھے افغانستان سے جوڑے گئے۔ پھر 1979 میں تاریخ نے ایک بالکل نیا موڑ لیا جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ سورس اس بات پر زور دیتا ہے کہ پاکستان کا اس جنگ میں کودنا اور مجاہدین کی حمایت کرنا کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس سے پہلے کی کئی دہائیوں کی دشمنی کے پس منظر میں ہوا، اور اسی دوران پاکستان نے 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ بھی دی۔
सोवियत जंग के दौरान ये टेंशन अब पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। 10 अप्रैल 1988 को रावलपिंडी में ओजड़ी कैंप का सान्या हुआ, जो पाक फौज का एक बहुत बड़ा और अहम असलहा डिपो था। इस सोर्स का दावा है कि ये तबाही कोई हादसा नहीं थी, बल्कि सोवियत केजीबी और अफगान खुफिया एजेंसी खाद की एक मुश्तरका और तबाहकुन खुफिया कार्रवाई थी। अच्छा, अब आते हैं 21वीं सदी में। यहाँ ये डॉक्यूमेंट बताता है कि जंग का अंदाज एक बार फिर बदल गया। अब ये प्रॉक्सी जंग, दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी और ज़्यादा मुहलिक मुहिम बन गई। ये शायद इस सोर्स का सबसे संगीन इल्ज़ाम है। इसमें दावा किया गया है कि 2006 के बाद से अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर अस्करियत पसंद ग्रुप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए समेत तकरीबन 50 मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों को ट्रेनिंग, पनाहगाहें और मदद दी। और इन हमलों की कीमत बहुत भारी थी। मतन के मुताबिक इस दहशतगर्दी की लहर में 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाईं। ये एक नाकाबिले तसव्वुर तादाद है। और इनमें सबसे दर्दनाक हमला था 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर, जहां तकरीबन 150 बच्चों और स्टाफ को बेदर्दी से मार दिया गया। ये दस्तावेज इस हमले की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम भी सीधा अफगान और भारतीय इंटेलिजेंस पर लगाती है। दहशतगर्दी की इस लहर के साथ साथ बॉर्डर पर भी टेंशन को कम नहीं होने दिया गया। 2017 में चमन पर हमला, 2018 में करम एजेंसी में घात लगाकर हमला और फिर 2019-20 में बॉर्डर पर बाड़ लगाने वाली टीमों पर मुसलसल हमले, ये सब इस बात का इशारा है कि दबाव बरकरार रखने की कोशिश की जा रही थी। चले, अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो 2021 में अमरीकी इनखिला और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद शुरू होता है। देखें, उम्मीद तो बहुत थी कि नई अफ़गान हुकूमत के आने से शायद हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। इसके मुताबिक टीटीपी को मुबैना तौर पर महफूज पनाहगाहें मिलती रहीं, जिसका सीधा नतीजा पाकिस्तान में हमलों में ड्रामेटिक इजाफे की सूरत में निकला। और जवाब में पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए। इस मुसलसल कशीदगी के बाद 2025 में पाकिस्तान ने एक फाइनल वार्निंग दी। इस दस्तावेज के मुताबिक अफगानिस्तान को साफ साफ कह दिया गया कि उसे पाकिस्तान और टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दों की मुबैना पुश्त पनाही जारी रही। और बस हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। इस सोर्स के मुताबिक ये ऐलान कोई जज्बाती बयान नहीं था, बल्कि ये 78 साल की टेंशन, शक और ना ख़त्म होने वाले झगड़ों का एक, आप कह लें कि, मंतकी नतीजा था। तो इस पूरी कहानी का लुबे लुबाब क्या है? इस सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसी दुश्मनी है जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और जब 78 साल का सफ़र किसी रिश्ते को इस मुकाम पर ले आए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल का तयन करेगा।